روس کو اور امریکہ کو اور روس کو شکست بریلوی نے دیا. خدا کی قسم بریلوی خود یہ دعویٰ نہیں کرتا. کیا ان کو شکست روس اور امریکہ دنیا کی سپر طاقتوں کو اہل حدیث لوگوں نے غیر مقلدین نے دیا؟ اللہ کی قسم غیر مقلد سوچتا بھی نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا بھی نہیں ہے. آپ کو سمجھ آگے نہیں آگے؟ جواب کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ کس نے شکست دی؟ دیوبندیوں نے دیا. جو دیوبندی جہاد کی اجازت عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے سب کے ہیں، مسلمان اور کافر اور جانوروں کے ہم بھی اس کی اجازت ہے. جہاد اقدامی کی تو اجازت ہے. آپ یہ کر دو کہ اپنے کمرے میں کسی اچھے بلے کو بند کر دو اور اس کی پٹائی کرو. جب وہ دیکھے گا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کا گلا پکڑے گا. تو جانور بھی تو اپنا دفاع کرے گا نا. تو جہادی دفاعی کی تو اجازت ہے نا. چیونٹی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ ستاتے، وہ بھی جواب دیتا ہے. کتے کو بند کرو کسی کمرے میں، وہ بھی جواب دیتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، اللہ کے لیے آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. وہ یہ ہے، جس کمزور ایمان سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی ایک فریضہ ہے. اس لنگڑے لوڑے ایمان سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس کمزور ایمان سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لنگڑے لوڑے ایمان سے زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے. جس کمزور ایمان سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ بھی فریضۃ من الفرائض ہے، ایک فریضہ ہے. جس کمزور ایمان کے ہوتے ہوئے آپ حج کر رہے ہیں، فریضۃ من الفرائض ہے. تو یہ لنگڑا لوڑا، یہ کمزور ایمان ان فرائض کے منافی نہیں ہے، ان کے ساتھ ٹکر نہیں لے رہا ہے. تو جہاد بھی فریضۃ من الفرائض، اس کے لیے بھی اسی کمزور ایمان سے جہاد کرو. یہ آپ کو کس بے غیرت نے کہا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ نہیں ہوگا. تم لوگ بھی ہمت کر لینا. کہتے جب ہمارا ایمان بنے گا، مضبوط ہوگا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو میں کر رہا ہوں فَكَمَا أَنَّ إِيمَانَكُمْ الضَّعِيفُ، جیسے تمہارا ضعیف اور کمزور ایمان لا ينافی الفرائض الاخرى، باقی فرائض کے منافی نہیں ہے. فَكَذَلِكَ إِيمَانُكُمُ الضَّعِيفُ، ایمان ضعیف لا ينافی الجہاد الذي هو فریضۃ من الفرائض، یہ بھی فریضہ اور فریضۃ من الفرائض نہیں ہے، بلکہ تمام فرائض کا سردار ہے. وَذَرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، جو آپ نے پڑھا ہے مشکوت میں پچھلے سال تو پڑھا ہے. تو باقی فرائض کمزور فرائض، باقی فرائض کے لیے کمزور ایمان چل جاتا ہے، لنگڑا لوڑا ایمان. لیکن ادھر تم کیوں؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اگلے والی بات کو سمجھیں. کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد نفس کے ساتھ ہے. آدمی اپنے نفس کو پامال کرے. سب سے بڑا جہاد نفس، بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا مولوی اور میرا شاگرد کمزور ہے، بدبخت، جو آپ کو جواب دے نہیں سکتا. اس میرے شاگرد کو تھوڑا سا اگر شاگرد میرا غور کرتا، نفس کے ساتھ جہاد کرو. نفس کہتا ہے کہ سردی میں نماز نہ پڑھو، اس بغیرت کو کہو میں پڑھوں گا. نفس کہتا ہے کہ مال بیوی کے لیے جمع کر، 40واں حصہ نہ دے، اس کو کہو بغیرت نفس میں دے دوں گا. نفس کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سندھ کی گرمی میں روزہ نہ رکھ، کہو تیرے خلاف کروں گا. یہ بھی نفس کے ساتھ جمع ہے. نفس کہتے ہیں کہ حج میں کرونا کے موقع پر ذلیل نہ ہو جا، کہو تجھے ذلیل کروں گا، میں لے جاؤں گا. نفس کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھو، کہ رکھوں گا، میں تجھے ذلیل کروں گا. یہی نفس کہتے ہیں میدان جہاد میں نہ جا، اس کو کہو بغیرت، راونڈ نہیں، میدان جہاد پہ تجھے لے جاؤں گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ راونڈ میں نہیں، تمہیں ادھر ہی لے جاؤں گا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آیا نا مسئلہ؟ ایک تیسرا اشکال ہے. فرماتے بھائی جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو حکمران صحیح آ جائیں گے. بولو، جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ حکمران صحیح آ جائیں گے. حدیث میں چونکہ آتا ہے اعمالکم امالکم، بولو تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. جب اعمال تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے تو حکمران اچھا. لہٰذا وہ کہتے بھائی نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، ان کو ٹھیک کرو، اعمال ٹھیک. یہ جھوٹ بولا اس نے. اعمالکم استغراق ہوگا تمام اعمال، اور اعمال کا سردار جہاد ہے. ذلیلوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے نکالو، انشاءاللہ تمہیں اچھے مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ملیں گے. اس میں ایک جہاد بھی ہے. فضل الرحمان سے اختلاف ہے حضرت اقدس مولانا تقی صاحب، اس سے اختلاف ہے. مولانا مغفور اللہ سے تو اختلاف تو نہیں ہے. مغفور اللہ سے اختلاف ہے تو مولانا ادریس صاحب سے تو اختلاف نہیں. ان سے اختلاف ہے تو مولوی منظور کو وزیر اعظم بنا دو.
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ قسم اٹھا کر کے یہ بتاؤ کہ روس کو شکست کس نے دی؟ جماعت اسلامی نے. خدا کی قسم جماعت اسلامی خود مانتا کہ نہیں دیوبندیوں نے دیا. روس کو اور امریکہ کو اور روس کو شکست بریلوی نے دیا. خدا کی قسم بریلوی خود یہ دعویٰ نہیں کرتا. کیا ان کو شکست روس اور امریکہ دنیا کی سپر طاقتوں کو اہل حدیث لوگوں نے غیر مقلدین نے دیا؟ اللہ کی قسم غیر مقلد سوچتا بھی نہیں ہے، وہی یہ دعویٰ کرتا بھی نہیں ہے. آپ کو سمجھ آگے نہیں آگے؟ جواب کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ کس نے شکست دی؟ دیوبندیوں نے دیا. جو دیوبندی افغانستان میں جا کر کے روس کو اور امریکہ کو شکست دے سکتا ہے، وہ دیوبندی یہاں باطل قوتوں کو کیوں شکست نہیں دے سکتا؟ وہ دیوبندی ادھر اتنے زیادہ نہیں ہے افغانستان میں جتنے یہاں. افغانستان کی آبادی 4-5 کروڑ کی، ادھر 22 کروڑ ہے. ایو الپٹھانون. تو جو دیوبندی وہاں شکست دے سکتا ہے وہ یہاں نہیں. یہاں ہم لوگوں کو ایسا پیالہ پلایا گیا ہے کہ آپس میں تتر بتر ہے. وہاں الحمدللہ کفر کے مقابلے میں سپاہ والے بھی ہوں، جمعیت والے بھی ہوں، سارے اکٹھے ہیں. ہے دیوبندی. لیکن یہاں پیپل پارٹی بھی مزہ کر رہا ہے، مسلم لیگ بھی مزہ کر رہا ہے. اور آپ کو اللہ کا واسطہ بتا دوں گا، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو. مجھے بہت افسوس ہوا، یہ اس سے زیادہ جہالت کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے سب سے بڑی بوڑھے مولوی بھی ہمارے وہ مسلم لیگی، اور اس سے بڑی جہالت نہیں ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کی قسم یہ ذلت، اس سے بڑی جہالت نہیں ہے. اس مولوی کو حدیث پڑھانا ہی ناجائز ہے، اس کو تفسیر پڑھانا ہی ناجائز، حرام ہے. بخاری میں یہ روایت آپ کو 3-4 جگہوں میں دکھاؤں گا. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر. سبحان اللہ. انبیاء بنی اسرائیل وہی سیاست کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر. مسلم شریف میں روایت، صحاح ستہ میں یہ روایت. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور خلافت صغرا اور خلافت کبریٰ لازم ملزوم ہوتے تھے. خلافت صغرا یہ ہے مسجد کا امام بننا، خطیب بننا. خلافت کبریٰ گورنر بننا، وزیر اعلیٰ بننا اور وزیر اعظم بننا، یہ خلافت کبریٰ. چنانچہ خلیفہ کبیر محمد رسول اللہ تھے، یہ دونوں لازم ملزوم تھے. محمد رسول اللہ خلیفہ کبیر تھے. اب خلیفہ کبیر اللہ کو جب پیارے ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے کس پر استدلال کیا؟ انہوں نے کہا اپنی موجودگی میں جب خلافت صغرا مصلی پر ابو بکر تھا تو اب خلیفہ کبیر بھی ابو بکر ہوگا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہوتی تھی اس زمانے میں.